ہمیں جو زندگی ملی ہے ایک نہ ایک دن اس زندگی نے ختم ہونا ہے اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہماری جو جائیداد ہوگی، جو مال و دولت ہوگا، آج وہ ہمارے استعمال میں ہے، کل وہ کسی اور کے استعمال میں ہے. یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ کوئی چیز ہماری ایک روایت میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کیا، تمہارا اپنا لباس تو وہ ہے جو تم نے پہنا ہے، تمہارا کھانا تو وہ ہے جو تم نے کھایا ہے، جو مال تم نے سنبھال کر رکھا ہے، جو کپڑے تم نے سنبھال کر رکھے ہیں، یہ تمہارے لیے. اگر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، یہ سانس رک گئی، یہ چیزیں کسی اور کو تو وراثت سے متعلق جو ضروری احکام ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایسے بات نہ ہو جائے شریعت کے مطابق نہ ہو کر شریعت کے خلاف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا حدیث شریف حدیث نمبر 2719 تعلموا الفرائض، تم علم المیراث کو سیکھو، وراثت کے علم کو سیکھو، وعلموها الناس، اور تم اس علم کو لوگوں کو سکھاؤ. خود بھی وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو بھی وراثت کا علم سکھاؤ. اور اس علم المیراث کی کیا اہمیت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنها نصف العلم، یہ تو نصف علم ہے، آدھا علم. آدھا علم زندگی کا ہے جس کو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہم جانتے ہیں، اور آدھا علم زندگی کے بعد کا ہے جو مرنے کے بعد کا ہے. تو اتنی اہمیت نصف علم قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثریت اس علم سے ناواقف ہے اور ایسے اعمال کر جاتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. کتنے ہی گھر ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس تمہیں جو جہیز میں مل گیا مال وہ تمہارا حصہ، امی ابو کی جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، سب کیا ہمارا حصہ. کیا ایسا درست ہے؟ کتنے ہی گھر آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر بیٹے رہنے لگتے ہیں، تو جو بہنیں شادی جو ہو چکی ہے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں حصہ دے دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے، اگر مکان بیچ دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے، تو روڈ پر آ جائیں. تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ تو آج کی اس نشست میں ہم چند ضروری احکام کو سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ موٹے موٹے مسائل جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہم سیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اسے پھر میت کہتے ہیں، وہ میت کہتا ہے. تو اس میت کے 4 حقوق ہوتے ہیں. کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ 4 حقوق. انتقال ہو جانے کے بعد سب سے پہلا حق جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین کہتے ہیں انسان کا کفن کرنا، کہ اس کو کفن پہنانا ہے، اس کو دفنانا ہے. تو اس میں کس طرح کہ کفن کا انتخاب کیا جائے، تو یاد رکھیے اعتدال کا، بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا بھی نہ ہو، بہت زیادہ لو کوالٹی کا. اعتدال کے ساتھ اس کو
یا 40واں برسی کے جو کھانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ میت کے مال میں سے نہیں ادا کیے. کچھ بیٹا سوچے کہ میں وکیل سے لگا دیتا ہوں، وہ دیکھ کر دیتا ہوں قورمے کی سورت کے اندر ہمارے دوست میں کہ بھائی لازمی جو ہے وہ گوشت والا ایٹم بنے گا سورت پہ. میت والے دن آلو چنے کی تیاری ہوگی، جو بیچارے صبح سے آئے گا جو بھوکے پیاسے وہ آلو چنے ہی کھائیں گے. اور سونے والے دن جو لوگ کھا کر آ رہے ٹٹ کر کھا کے آ رہے ہیں میرے قورمے کا اہتمام ہوگا. ہماری طرف سے تو اگر کوئی بیٹا سوچے کہ میں اس موقع پہ لگا دیتا ہوں مال دو جگہ کر دیتا ہوں اور بعد میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں سے میں پیسے لے لوں گا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں. سویا 40واں کرنا اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو کرے، ورنہ یہ مال وراثت میں سے نہیں کیا جائے. جو ہی ایک بہت اہم مسئلہ سماعت فرما لے، مرنے والی عورت کا شوہر موجود ہو تو تجہیز و تکفین شوہر کے مال سے کی جائے. اگر کسی خاتون کا انتقال ہو رہا ہے اور ان کا شوہر زندہ ہے تو ابھی تجہیز و تکفین کے سارے اخراجات شوہر کے مال سے کیے جائیں. شوہر کی ذمہ داری کہ وہ اپنے مال میں سے کرے. یہ نہ سوچے کہ بیوی کا جو مال ہے اس کو سے کر دے، شوہر کے اپنے مال میں سے کرے. جو بھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ میت کی وفات کے بعد اس کی جانب سے کیے جانے والے صدقات و خیرات یعنی سویا 40 وغیرہ یہ تجہیز و تکفین کے اندر داخل نہیں. اگر وہ کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے کرے، اور اگر کرتا بھی ہے تو کوشش کرے ایسے لوگوں کو کھلائے کہ جو واقعی سے خوشتے ہیں، جن کو کھلانے سے جو ثواب بھی حاصل ہو اللہ راضی ہے. اب میت کا جو کھانا ہوتا ہے آپ دیکھیں بیچارے جو گھر والے ہوتے ہیں جن کے گھر میں انتقال ہوتا ہے ان کو کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے وہ بھوکے ہوتے ہیں اور جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ گٹر کھاتے ہیں. باقاعدہ فرمائش بھی کر ہوتے ہیں اور یہ الگ کھا لیں ایک کھانے سے بہت بات ہوتا ہے یعنی تو میل والا ہے بہت صاف والا نہیں کرا فرمائش تو لوگ کی مجھے دکھا. جو بیچارے بھوکے ہیں جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے ایک آدھ مرتبہ رسم طرح پوچھ لیتے ہیں آج کھانا ایک آدھے تو اپنا کھانے لگے. تو یہ بہت سارے ہمارے ایسے رسمیں اور جو نہیں کرے اگر تو میرے سے کھانا نہ کرے تو جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں وہ تو آسمان سے اٹھا جائے. کیونکہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں خاندان کے اندر جو وڈیرے کا رول ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بات مانی جائے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو، اگر جب غلط کرے ہماری بات کو مانو. اب اگر کوئی نہ کرے کہ میرے بھائی تم نے کیا کر دیا، یہ کرنا ضروری ہے نہیں کرو گے تو ہماری بات کر جائے گی خاندان کے اندر ایسا ہوگا. برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے 1 دن سیکھے ہوئے تم ہمارے سامنے ایسی بات کرو. یہ ہمارے بزرگ حضرات میں کچھ سارے ایسے نہیں ہوتے ماشاء اللہ سب اچھے ہوتے ہیں، چند ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ میت کے مال میں سے ادا نہیں. نمبر 2 جو میت کے حقوق میں سے دوسری چیز ہے وہ ہے ادائیگی قرض کو ادا کرنا. مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے تو پہلا کام یہ کیا جائے اس قرض کو ادا کیا جائے. اگر یہ سارا مال ختم ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا 1 لاکھ روپے مال چھوڑ کر گیا اور اس کے اوپر 1 لاکھ روپے سے زیادہ قرض ہے تو جتنا مال ہوگا سارا کا سارا قرض چکانے کے اندر لگا دیا جائے. دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس سے بھی کیا ہے. دوسرا جو ہے فریضہ ہے تو باقی میت کا جو قرض کیا جائے گا. اور جہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ زوجہ کا جو مہر ہے یہ بھی قرض میں داخل ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے بیوی کو مہر ادا نہیں کیا، یہ بھی ہماری رسم ہے، پوری رسم کہ نکاح کے وقت دکھا تو دیتے ہیں مہر، لیکن پھر دل میں نیت ہوتی ہے کہ مہر کون دے گا. یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شخص مہر لکھوائے مفہوم حدیث کا اور اس کی نیت دینے کی نہ ہو تو اس کی زندگی جو ہے وہ گناہ گار کی زندگی ہے، بدکار کی زندگی. ہماری یہی رسم ہے.
یہ بات 1 لاکھ میں 2 لاکھ کی بات ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیں جو مہر ہم لکھوا رہے ہیں وہ دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور کیا بھی اچھا ہو، میری خواہش تو یہ ہے کیا بھی اچھا ہو کہ ہمارے لیے مسئلہ اس طرح کی چل پڑے کہ ہم جو فاتو پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ ہڑوے کے اندر اور یا آتش بازی کے اندر اور یہ رسمیں یہ رواج ان سب کو ختم کریں، حضرت قسم کے کھانے ختم کریں، بلکہ جو رقم بچ رہی ہے وہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو جمع کروا دیں تو دے دیں کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں آپ کی رقم. ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ رقم دے دیں کہ بیٹا یہ فاتو پیسہ خرچ نہیں کر رہے، یہ آپ کے بینک کے اندر رکھوا رہے ہیں، آپ کے کام آنے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا ماں باپ جو ہے وہ رسم و رواج کے چکر میں رقم خرچ کر رہے ہو اور پھر بعد میں خود قرضدار ہو جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی زندگی گزر جاتی ہے مشکلات میں. اور جو ان کے اوپر واجب ہوتا ہے مہر ادا کرنا بیوی کا وعدہ ہی نہیں کرتے. تو پیارے بھائیوں کی جتنی جلدی ہو سکے بیوی کا مہر ادا کر دینا چاہیے. تو اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور بیوی کا مہر اس نے نہیں کیا تو اس کا جو مال وراثت ہوگا اس میں سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا اور اس کی بیوی کو دیا جائے گا کہ بھائی تمہارا نفرت ہے یہ تمہارا مال ہے. پھر اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا. چونکہ جو بل وغیرہ ہوتے ہیں بجلی گیس وغیرہ کے اگر اس کی نام پر ہے تو سب سے پہلے اس کو اٹھا جائے گا. اس کے بعد تیسرا حق ہے میت کے ساتھ، وہ ہے وصیت پوری کر، نفاذ وصیت. اور وصیت کو پورا کرنے میں یہاں پر اس بات کا خیال رکھیے کہ 3/4 مال تک کی وصیت پوری کی جائے. کتنی؟ 3/4 مال. مثال کے طور پر کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے کا مکان ہے، بل فرض مثال کے طور پر، ویسے تو آج کل ہماری زیادہ ہے، 3 لاکھ روپے کا مکان ہے، یہ کرائے کے مکان کا رہتا ہے، 3 لاکھ روپے اس کے پاس فرضی صورت. اور اس نے یہ وصیت کر دی کہ بھائی 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے جو ہے تو فلاں کو دے دینا میری طرف سے، یا 2 لاکھ روپے تو فلاں مدرسے کے اندر لگا دے. تو بتائیے کتنا مال چھوڑ کر گئے وہ؟ 3 لاکھ. اور 3 لاکھ کا بنفٹ کیا ہوگا؟ 1 لاکھ روپے. 3/2 حصہ 1 لاکھ ہوگا. تو اگرچہ وہ 2 لاکھ کی وصیت کر کے جائے لیکن 3/2 مال کی وصیت 3/2 مال تک وصیت کو پورا کیا. 1 لاکھ روپے اگر وہ مدرسے کے لیے کہے تو مدرسے میں دے دیے جائیں گے، کسی اور کو دینے کو کہے تو کسی اور کو دے دیے جائیں گے. 2 لاکھ روپے نہیں دیے جائیں گے کیونکہ 3 لاکھ میں سے 3/2 مال کو 1 لاکھ کی بنتا ہے. تو کل مال وراثت کا جو وقت ہوتا ہے صرف اتنی حد تک جو ہے وصیت کو پورا کیا جائے. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت کر لیجیے کہ جو وارث ہوتا ہے نا، اب کون کون سا ہوتے ہیں وہ آگے ذکر آئے گا. اگر کوئی شخص اپنے ورثہ کے لیے وصیت کرے، مثال کے طور پر بیٹا بیٹی کے وارث ہوتے ہیں، ماں باپ کے مالک، کوئی وصیت کرے کہ بھائی جو مال چھوڑنے جا رہا ہوں 3 لاکھ روپے، اس میں سے 50,000 روپے میرے بیٹے کو دے دینا. یہ تو وارث کا نا. یاد رکھیے وارث جس کا حصہ بن رہا ہوتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں. اس کا تو ویسے شریعت کے اندر حصہ بن رہا ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کو شریعت نے ویسے ہی حصہ دیا. اسی طریقے سے اگر کسی نے کئی وصیتیں کی تو جو میت کے حق میں زیادہ ضروری اور زیادہ نفع بخش ہے اس کو پورا کر دیا جائے. جو زیادہ ضروری اور زیادہ نفع بخش ہے، کسی نے وصیت کر دی کہ بھائی جو مال ہے یہ تم فلاں جو ہے وہ اس سے ٹی وی لے کر آ جانا، بچوں کو دکھا دینا. اگر ٹی وی دیکھیں گے تو بتائیے اس سے ثواب کا نہیں ہونا کرنا ہے. ثواب کمانے کا بہت کم ہے. بہت کم ایسے ہوتے جو مسجد چلا دیں گے، کوئی اچھے پروگرام دیکھیں تو دیکھا جائے گا کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کون سی وصیت نفع بخش کو پورا کیا جائے. جو چوتھا حق ہوتا ہے وہ ہے بھروسہ مال کی تقسیم. تجہیز و تکفین کر دی گئی، جو قرض تھا اس کو ادا کر دیا گیا.
اب میت کے کچھ ورثہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لازمی طور پر حصہ ملتا ہے، کبھی معلوم نہیں وہ اگر شادی شدہ ہے، جو مر رہا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ماں باپ ایک کو لازمی حصہ ملے گا، کبھی ماں باپ کو معلوم نہیں ہوگی، اگر زندہ ہوگا ضرور ملے گا اس سے، جو بھی بیٹا بیٹی لازمی حصہ ملے گا، کبھی بیٹا بیٹی معلوم نہیں ہوگا، اگرچہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اگرچہ اس کو جہیز دے دیا گیا ہو، لیکن اب انتقال ہو گیا دوبارہ بیٹی کا حصہ، جو ہی اگر شادی شدہ ہے مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوی موت تو بیوی کو ضرور حصہ ملے، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر سے ضرور حصہ ملے، اور اگر وہ کمانا شخص ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پاس مال وراثت میں مال موجود ہے تو اس کے ماں باپ ان کو لازمی حصہ ملے، کبھی بھی یہ لوگ جو میں نے آپ کو ذکر کیے یہ محروم نہیں ہوتے، ان کو ہر حال میں حصہ ملے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں میت کے ورثہ کہ جن کو کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی حصہ نہیں ملتا، جیسے ماں شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی کہتے ہیں آپی بہن بھائی، ہمارے اصطلاح اردو کے اندر ہمارے معاشرے میں سوتیلا بہن بھائی کہتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر سوتیلے کا الگ مفہوم ہے، ماں شریک بہن بھائی کا الگ مفہوم ہے، باپ شریک بہن بھائی کا الگ مفہوم۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کی شادی ہو اور اس شوہر سے ان کا ایک بیٹا ہو، اب اس خاتون کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خاتون کا انتقال، اب اس آدمی نے کسی اور خاتون سے نکاح کر لیا، اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، تو یہ دونوں بیٹے کون ہوئے؟ ہم کہیں گے سوتیلے بھائی۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے بھائی، یعنی باپ ایک ہے اور ان کی مائیں الگ ہے، تو جو اللہ کے بھائی ہوتے ہیں کبھی کو حصہ ملتا ہے کبھی کو حصہ نہیں، یہ باپ سے ایک بھائی کہلاتا ہے۔ جو ہی اگر کسی خاتون نے نکاح کیا اور اسے بیٹا ہوا، اب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، خاتون نے کسی اور عدت کو پورا کرنے کے بعد کسی اور شوہر سے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، اب اس آدمی سے جو کیا بیٹا پیدا ہوا، تو خاتون کا پہلے شوہر سے جو بیٹا تھا اور دوسرے شوہر سے جو بیٹا ہوا ہے، یہ دونوں آپس میں کیا کہنا ہے؟ ہمارے سوتیلے بہن بھائی کہلاتے ہیں، سوتیلے بہن بھائی شریعت کی اصطلاح میں یہ اقیاس بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ماں شریک بہن بھائی، ماں ایک ہے کی باپ الگ الگ ہے، تو جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں باپ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، کبھی کو حصہ ملتا ہے کبھی کو حصہ نہیں ملتا، جو حصہ کے بہن بھائی کبھی کو حصہ ملتا ہے کبھی حصہ نہیں ملتا، دادا دادی نانی، دادا دادی نانی پھوپھی چچا بھتیجے چچا زاد بھائی، کبھی کو حصہ ملتا ہے کبھی حصہ نہیں۔ اچھا کچھ ایسے ہیں جن کو حصہ کبھی ملتا ہی نہیں، جیسے سوتیلے بھائی، سوتیلے بھائی بہن میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ وہ نہ ماں شریک بہن بھائی نہ باپ شریک بہن بھائی، مثال کے طور پر کسی خاتون نے نکاح کیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا ہے، اب وہ جس آدمی سے نکاح کر رہی ہے اس آدمی کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کا بھی بیٹا تھا، اب اس خاتون نے اس آدمی سے نکاح کر لیا، اب اس خاتون کا یہ بیٹا ہے اور اس آدمی کا وہ بیٹا ہے، یہ دونوں آپس میں کہلائیں گے سوتیلے بہن بھائی۔ آئی بس کیونکہ ان کے ماں باپ الگ الگ ہیں، تو سوتیلے بہن بھائیوں کا شریعت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو بھی سوتیلی اولاد، اگر کسی آدمی کے نکاح میں کوئی عورت آئی اور وہ اپنے ساتھ بچے لے کر آئی تو وہ ان کی سوتیلی اولاد کہلائے گی، سوتیلی اولاد کا شریعت کے اندر حصہ میت کے مال میں سے نہیں۔ جو بھی قاتل، اگر کسی نے قتل کر دیا اپنے وارث کو تو اب اس قاتل کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ چند چھوٹے موٹے احکام ہیں آپ کے سامنے بیان کیے کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، بس آخر میں ایک حدیث پیش کر کے میں آج کے درس کو ختم کروں گا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلمت دبائی، ایک بالش زمین ظلمت دبائی قبضہ کر لیا، اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے توق بنا کر ڈالا جائے گا، ساتوں زمینیں نیچے تک نہیں کریں گی، سب لوگ کریں گے تو توق بنا کے ڈالے جائیں گی، اگر ایک بارش کو اس کا حصہ کھائے گا ظلم حصہ۔ اور آج ہمارے یہاں وراثت کے
اگر کوئی وارث صدقہ لے کر آ جائے تو صدقے کو نہیں مانا جاتا، کاٹ دیتے ہیں، تو کہتا نہیں مانا۔ اور اپنی بیٹوں کو ایسا دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو ایسا دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب ہمارے یہاں کا رسم و رواج ہے۔ پیارے بھائیو، یہ سارے مسائل سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نہیں سیکھیں گے اور کہیں ایسا ہوا کہ ہم چلے گئے اور یہ ہماری اولادیں غلط طریقے کے مطابق ہم نے وراثت کو تقسیم کر لیا، یا ہم نے اپنے تھوڑا سا تغیر سے ان کی جگہ غلط